الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فورد فی اصول الکافی ہبط جبرائیل علیہ السلام علی آدم علیہ السلام فقال یا آدم انی امرت ان اخیرک واحدۃ من ثلاث فاخترها ودع اثنین۔ اصول کافی کی پہلی جلد میں دوسری روایت میں جناب اصبغ بن نباتہ امیر المومنین علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ ہبط جبرائیل علیہ السلام علی آدم علیہ السلام، کہ جناب جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم پر نازل ہوئے۔ فقال انی امرت ان اخیرک واحدۃ من ثلاث۔ نازل ہونے کے بعد جناب جبرائیل عرض کرتے ہیں کہ اے جناب آدم، مجھے اس بات کا امر دیا گیا ہے کہ میں تمہیں تین چیزوں میں سے ایک چیز کے اختیار کا حکم دوں۔ فاخترها ودع اثنین، اب ان تینوں میں سے ایک کو لے لیں اور بقیہ دو کو ترک کر دیں، بقیہ دو کو چھوڑ دیں۔ فقال له آدم یا جبرائیل وما الثلاث، جناب آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبرائیل وہ تین کون سی چیزیں ہیں؟ فقال العقل والحیاء والدین، جناب جبرائیل نے عرض کی وہ عقل، حیا اور دین ہے۔ فقال آدم علیہ السلام انی قد اخترت العقل، تو جناب آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ان تینوں میں سے عقل کو اختیار کیا۔ فقال جبرائیل للحیاء والدین انصرفا ودعاہ، اس کے بعد جناب جبرائیل نے حیا اور دین کو حکم دیا کہ تم چلے جاؤ اور عقل کو اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ فقالا یا جبرائیل انا امرنا ان نکون مع العقل حیث کان، قال فشأنکما وعرجا۔ جب جناب جبرائیل نے حکم دیا حیا اور عقل کو کہ تم دونوں چلے جاؤ اور عقل کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، تو اس وقت حیا اور دین کہتی ہیں کہ اے جبرائیل، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ہمیشہ حق عقل کے ساتھ رہیں، جہاں کہیں پہ بھی عقل ہوگا تو ہمارا بسیرا بھی عقل کے ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد جناب جبرائیل کہتے ہیں تمہاری مرضی، عقل کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو کوئی مشکل نہیں ہے، تم رہ سکتی ہو۔ اور پھر جناب جبرائیل آسمان کی طرف پرواز کر گئے۔ یہ تھا اس حدیث مبارکہ کا سرسری سا ترجمہ۔ اب ہم اس حدیث کی تھوڑا گہرائی میں جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان تین مفردات کی وضاحت کرتے ہیں کہ جو اس حدیث کا محور اور مرکز ہے۔ پہلا مفرد عقل ہے، دوسرا
مفرد حیا ہے اور تیسری چیز دین ہے۔ اگر ہم عقل کو سامنے رکھیں تو عقل کی ہم نے دو تعریفیں کی تھیں۔ پہلی تعریف یہ تھی کہ عقل عبارت ہے ایک ایسی قوت سے، ایک ایسی طاقت سے کہ جس کے ذریعے سے انسان خیر اور شر کو درک کرتا ہے اور ان کے درمیان فرق کرتا ہے۔ اور دوسری تعریف کے حساب سے عقل ایک ملکہ تھا، ایک کیفیت نفسانی تھی، ایک حالت نفسانی تھی کہ جو جب انسان کے اندر جنم لیتی ہے تو نفس انسانی اس بات پر قدرت مند ہوتا ہے کہ وہ اپنے سے برائیوں کو دور کر سکتا ہے، اپنے سے وساوس شیطانیہ کو دور کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ عقل کی پہلی تعریف مقصود ہے کہ عقل ایک قوت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان خیر و شر کو درک کرتا ہے اور ان کے درمیان تمیز کرتا ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں ہم اس طرح سے کہیں کہ عقل ایک ایسا نور ہے کہ جو افق نفس پر جب چمکتا ہے تو جہالت کے تمام پردے چھٹ جاتے ہیں اور حقائق اپنے تمام درجات کے ساتھ منکشف ہو جاتے ہیں۔ تو عقل عبارت ہوا نور سے۔ تو یہ مراد ہے عقل سے یہاں پہ اس حدیث میں کہ عقل ایک قوت ہے، عقل ایک نور ہے، عقل ایک طاقت ہے کہ جس کے ذریعے سے خیر و شر کو درک کیا جاتا ہے اور ان کے درمیان فرق کیا جاتا ہے۔ دوسری چیز جو اس حدیث کا محور و مرکز ہے وہ ہے حیا۔ حیا بھی عبارت ہے ایک حالت نفسانی سے، ایک کیفیت نفسانی سے، عبارت ہے ایک ملکہ سے۔ جب یہ انسان کے اندر جنم لیتا ہے، یہ کیفیت جب نفس انسانی کے اندر پائی جاتی ہے تو انسان برائی کے ارتکاب سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اور واجبات کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرتا۔ اب یہ ہے حیا کی شرعی تعریف یا جو شریعت اسلامیہ مقدسہ کے ہاں مطلوب ہے۔ ہمارے ہاں عرف عام میں حیا کا ایک اور معنی لیا جاتا ہے، خیر وہ ایک عرفی معنی ہے، اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان کسی بڑے چھوٹا بچہ اگر بڑے کے ساتھ تمیز سے پیش آتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ تم میں حیا نہیں ہے۔ یا اگر انسان یعنی مسلسل برائی کا ارتکاب کر رہا ہے یا کسی کی عزت نہیں کرتا یا کسی سے برے طریقے سے پیش آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ بڑا بے حیا ہے۔ صحیح؟ تو جو شرعی معنی ہے وہ عرفی معنی بھی ہے لیکن اس سے تھوڑا اضافہ ہے۔ یعنی جس طرح سے ہم نے ذکر کیا کہ حیا ایک ایسی کیفیت ہے، ایک ایسا ملکہ ہے، ایک ایسی حالت ہے کہ جو نفس انسانی کے اندر موجود ہوتی ہے، جنم لیتی ہے، اور جب یہ معرض وجود میں آ جائے تو انسان برائیوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے اور واجبات کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرتا۔ اب اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے اگر کوئی شخص واجبات کو ادا نہیں کر رہا، نماز کو نہیں پڑھتا، روزے کو نہیں رکھتا، خمس و زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرتا اگر اس کا موقع موجود ہے اور اگر اس کا مورد موجود ہے، اسی طرح سے تولیٰ و تبرع نہیں کرتا، تو یعنی مختصر یہ کہ اگر کوئی بھی شخص کسی واجب کو ترک کرتا ہے تو دین کی نگاہ میں وہ حیادار نہیں ہے بلکہ وہ بے حیا ہے۔
یعنی اس کے اندر یہ حالت نفسانیہ اچھے طریقے سے راسخ نہیں ہوئی۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، نہ جانے، یعنی مختصر یہ کہ کسی بھی برائی کا ارتکاب کرتا ہے، برائیوں سے اپنے دامن کو داغدار کرتا ہے، شریعت کی نگاہ میں وہ حیادار نہیں ہے بلکہ بے حیا شخص ہے۔ یہ تھا حیا سے مقصود۔ تیسرا جو مفرد یا تیسری جو چیز اس حدیث کا محور و مرکز ہے وہ ہے دین۔ دین کی متعدد تفسیریں ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ دین عبارت ہے صراط مستقیم سے، کہ اگر کوئی شخص اس صراط مستقیم پر چلتا ہے تو وہ خیر کے قریب ہوتا ہے اور شر سے دور ہوتا ہے۔ تو اس حساب سے دین عبارت ہوا صراط مستقیم سے، ایسا صراط مستقیم کہ جس پہ چلنے والا شخص خیر کے قریب ہوتا ہے، بلکہ خیرات کے قریب ہوتا ہے اور شرور سے دور ہوتا ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں جو دوسری تعریف بیان کی جاتی ہے دین کی، کہ دین نظام عبارت ہے ایک نظام سے، ایک سسٹم سے، کہ جو صحیح عقائد حقہ کی طرف انسان کی رہنمائی کرتا ہے اور احکام اسلامیہ کی طرف انسان کو متوجہ کرتا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہیں کہ دین مبین اسلام عبارت ہے ایک ایسے سسٹم سے، ایک ایسے نظام سے کہ جو اصول دین اور فروع دین سے عبارت ہے۔ یہ تھی دین کی تعریف۔ اب ہم ان تین مفردات کو سامنے رکھتے ہیں۔ ان تین مفردات کے واضح ہونے کے بعد اب ہم اس حدیث کو تھوڑا سا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو اس میں یعنی وارد ہوا ہے جملہ، حبت جبرائیل علیہ السلام علی آدم علیہ السلام فقال، جناب جبرائیل کا حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہونا۔ ظاہراً یہاں پہ جس طرح سے یعنی مفسرین نے ذکر کیا ہے وہ یہی ہے کہ جب جناب جبرائیل علیہ السلام جنت سے زمین پر آ چکے تھے، یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب حضرت آدم زمین پر موجود تھے تو اس وقت جناب جبرائیل حضرت آدم پر نازل ہوئے۔ پھر اگلا جو جملہ ہے، فقال یا آدم انی امرت ان اخیرک واحدۃ من ثلاث فاخترها ودا اثنین۔ یہ کہنا جناب جبرائیل کا حضرت آدم کو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو تین چیزوں میں سے ایک کے اختیار کرنے کا کہوں، لہٰذا آپ ایک لے لیں، بقیہ دو کو چھوڑ دیں۔ یہ بھی یقینی طور پر خداوند عالم کی طرف سے آزمائش تھی کہ میرا یہ نمائندہ کس قدر حاذق ہے، کس قدر ذہین و فطین ہے، کس قدر صاحب معرفت ہے، کس طرح سے حق شناس ہے۔ یہ خالق کی طرف سے ایک امتحان تھا تاکہ خالق دیکھے کہ میرا یہ بندہ کس شے کو اختیار کرتا ہے۔ پھر آگے جناب آدم علیہ السلام نے فرمایا، فقال له آدم یا جبرائیل وما الثلاث، وہ تین کیا ہیں؟ تو جناب جبرائیل نے کہا الحق العقل والحیا والدین، یہ تین چیزیں ہیں۔ تو یہاں پہ حضرت آدم نے عقل کو اختیار کیا، عقل کو اختیار کیا۔ جب عقل کو اختیار کیا تو جناب جبرائیل نے یہ کہا حیا اور دین کو کہ تم عقل کو چھوڑ کے چلی جاؤ۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام نے عقل کو کیوں اختیار کیا؟ کیونکہ حضرت آدم جانتے تھے اس بات کو کہ اگر عقل موجود ہے
تو انسان کے اندر حیا بھی آ جاتی ہے اور دین بھی جنم لے لیتا ہے۔ یعنی عقل کی کیا ہم نے تفسیر ذکر کی تھی کہ ایک ایسی قوت ہے، ایک ایسا نور ہے، ایک ایسی طاقت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان خیر و شر کو درک کرتا ہے اور ان کے درمیان فرق کرتا ہے۔ تو جب عقل آ جائے گی انسان کے اندر تو حیا آٹومیٹکلی آ جائے گی۔ حیا کا کیا کہا تھا ہم نے کہ حیا بھی ایک حالت نفسانیہ ہے کہ جب یہ جنم لے لیتی ہے انسان کے اندر تو انسان خیرات کے قریب ہوتا ہے اور برائیوں سے دور رہتا ہے۔ تو جب انسان عاقل ہوگا تو یہ کیفیت نفسانیہ یعنی حیا بھی انسان کے اندر جنم لے سکتی ہے، کیونکہ عقل کے ذریعے سے انسان خیرات کو درک کرتا ہے اور شرور کو اپنے سے دور کرتا ہے، اور شرور کو بھی درک کرتا ہے، پھر ان کے درمیان فرق کرتا ہے۔ تو عقل کے آنے سے حیا بھی آ جاتی ہے کہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ شے حرام ہے، اس سے مجھے اجتناب کرنا چاہیے، زنا حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، اسی طرح سے تکبر حرام ہے، نماز کو ترک کرنا حرام ہے۔ واضح ہے جب انسان عاقل ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے تو وہ اس شے کو درک کرتا ہے کہ فلاں چیز خیر ہے اور وہ میرے لیے بہتر ہے، جھوٹ شر ہے، شراب کا پینا شر ہے، زنا شر ہے، تو وہ اپنے آپ کو پھر ان چیزوں سے بچاتا ہے۔ تو عقل جب آ جائے گا تو حیا آٹومیٹکلی آ جائے گی۔ اسی طرح سے جب عقل انسان کے اندر آتا ہے تو دین بھی انسان کے اندر جنم لے لیتا ہے۔ دین جس طرح سے ہم نے کہا کہ عبارت ہے صراط مستقیم سے، کہ جس پر چل کے انسان خیرات کے قریب ہوتا ہے اور شرور سے دور ہوتا ہے۔ تو جب انسان کے اندر عقل ہوگی تو عقل مند شخص ہی صراط مستقیم پہ ہوتا ہے۔ جو جاہل ہے وہ یقینی طور پر زیادہ ثواب سے منحرف ہوگا، صراط مستقیم سے منحرف ہوگا، حقیقت سے منحرف ہوگا، خداوند عالم کے نظام سے منحرف ہوگا۔ عقلاء ہی ہیں کہ جو نظام الہی پر کاربند ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک شبہہ جنم لیتا ہے کہ حضرت جبرائیل کا جناب آدم کے سامنے ان تین چیزوں کو پیش کرنا کہ ان تینوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر لو، اس کا یہ مطلب بنتا ہے یا اس کا یہ لازمہ ہے کہ حضرت آدم کے پاس یہ تین چیزیں پہلے موجود نہیں تھیں، اس لیے جناب جبرائیل ان تین چیزوں میں سے کسی ایک کے اختیار کرنے کا کہہ رہے تھے۔ تو یہ شبہ یہاں پہ پیدا ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ یہاں پہ حضرت جبرائیل کا حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ان تین چیزوں میں سے کسی ایک شے کو اختیار کرنے کا کہنا یا ان تین چیزوں کو پیش کرنا یہ اس بات کے منافی نہیں ہے کہ حضرت آدم میں یہ تین چیزیں پہلے سے موجود نہیں تھیں، بلکہ یہ تین چیزیں موجود تھیں اور جناب جبرائیل جو پیش کر رہے ہیں ان تینوں چیزوں کو یا ان میں سے کسی ایک کے اختیار کرنے کا کہہ رہے ہیں، تو یہاں پہ مطلوب کیا ہے؟ ان تینوں چیزوں کا کمال، ان کا اعلیٰ درجہ، عقل کا اعلیٰ درجہ، حیا کا اعلیٰ درجہ، دین کا اعلیٰ درجہ، یہ جو ہے یہاں پہ مقصود تھا۔ اور یہ واضح سی بات ہے کہ معرفت کے درجات کبھی بھی کم نہیں ہوتے، معرفت کے درجات ہمیشہ جو ہیں موجود ہیں، اور انسان
جس قدر ترقی کی طرف جائے مزید ایک زینہ اس کے انتظار میں ہوتا ہے کہ جس کو عبور کرنے کی انسان کی کوشش رہتی ہے۔ جب اس زینے پہ سوار ہوتا ہے تو پھر اگلے زینے پہ سوار ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ تو مختصر یہ کہ عقل کے درجات ہیں، حیا کے درجات ہیں، دین کے درجات ہیں۔ تو یہاں پہ جواب ہم یہ دیں گے کہ ایسا نہیں ہے کہ حضرت آدم کے پاس یہ تین چیزیں موجود نہیں تھیں، بلکہ یہاں پہ ان چیزوں کا پیش کرنا اس لیے تھا تاکہ حضرت آدم یعنی کمال کا درجہ جو ہے وہ حاصل کریں۔ اس کے بعد حیا اور دین کا عقل کو یا جبرائیل کو یہ کہنا، جب جناب جبرائیل نے کہا کہ تم عقل کو چھوڑ کے چلی جاؤ، حیا کو اور دین کو یہ کہا کہ تم چلے جاؤ، تو اس وقت حیا اور دین کا یہ کہنا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ہمیشہ عقل کے ساتھ رہیں، تو اس بات سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حیا دین کو لازم ہے اور عقل بھی دین کو لازم ہے۔ اب یہاں پہ یہ بھی ایک بات سامنے آتی ہے کہ آیا یہ جو حیا اور دین جناب جبرائیل کے ساتھ محو گفتگو ہوئے ہیں تو یہ گفتگو مجازی یہاں پہ مطلوب تھی یا حقیقت میں خالق نے حیا اور دین کو گویائی عطا کی؟ تو یہاں پہ واضح ہے، یعنی یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ یعنی حیا اور دین زبان حال سے کہہ رہے تھے کہ ہم کبھی بھی عقل سے جدا نہیں ہوں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ خالق نے حیا اور دین کو گویائی عطا کی ہو، کیونکہ خالق کائنات اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ ان کو ایک مجازی جسم عطا کرے جس کے نتیجے میں وہ گویا ہوں اور جناب جبرائیل کے ساتھ کلام کریں۔ اور آخر میں یہ جو جناب جبرائیل نے حیا اور دین کو کہا ہے کہ تم دونوں چھوڑ کے چلی جاؤ عقل کو، یہ ایک قسم کا امتحان تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ جناب جبرائیل کو پتہ نہیں تھا اس بات کا کہ یہ کبھی بھی چھوڑ کے نہیں جائیں گی، واضح، بلکہ کیا ہے جناب جبرائیل کو پتہ تھا، لیکن وہ ان کا امتحان لینا چاہ رہے تھے کہ بھی آیا یہ عقل کو چھوڑ کے جاتی ہیں یا نہیں جاتی۔ یہ بھی کیا ہے یہاں پہ ایک جواب دیا جا سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ممکن ہے کہ خالق نے جناب جبرائیل کو اس بات کا علم عطا نہ کیا ہو کہ عقل اور حیا کے درمیان ملازمہ ہے، یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اسی طرح سے عقل اور دین کے درمیان ملازمہ ہے اور یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ممکن ہے جناب جبرائیل کو اس بات کا پتہ نہ ہو، اس لیے انہوں نے حیا اور دین کو یہ کہا۔ تو اس حدیث کو اگر ہم مختصر لفظوں میں بیان کریں یا جو اہم نقطہ اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے، اور یا ہم کہیں کہ حدیث جس اہم نقطے کی طرف گھوم رہی ہے یا جس پر فوکس کیے ہوئے ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص بھی عقل مند ہے، جو شخص بھی صاحب بصیرت ہے، جو شخص بھی عقل کے وصف کے ساتھ متصف ہے، وہ شخص باحیا بھی ہوگا اور دیندار بھی ہوگا۔ اور جو عقل مند نہیں ہے، جس کے اندر عقل نہیں ہے، عقل کا فقدان ہے، جاہل ہے، نہ ہی وہ حیا والا ہوگا اور نہ ہی وہ دیندار ہوگا۔ تو واضح سی بات ہے، اس سے یہ چیز بالکل کلیئر ہو گئی کہ جو بے حیا ہیں وہ عقل مند نہیں ہیں، جو لوگ بے دین ہیں وہ بھی عقل مند نہیں ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔